بات ہو رہی تھی توابع کے بارے میں۔ صفت کی بات ہو گئی، بدل کی ہو گئی، تاکید کی بات ہو گئی، عطف بھی حرف کی بات ہو گئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عطف بیان میں۔ عطف بیان جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی موصوف صفت کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جیسے صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے حوالے سے کچھ وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اس کی مثال بنائی تھی، جا زید تاجر، تو یہ موصوف تھا، یہ صفت تھی۔ اب اگر ہم موصوف کو صفت کی جگہ کر دیں اور صفت کو موصوف کی جگہ کر دیں، ہم یوں کر دیں اسے کہ جا تاجر زید، تو یہ عطف بیان بن جائے گا، یہ مبین بن جائے گا اور یہ بیان بن جائے گا۔ تو جنرلی اچھا، اس کو آپ موصوف بدل اور مبدل منہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بدل کی کیفیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بدل جو ہوتا ہے وہ ایک الجھاؤ کو دور کر رہا ہوتا ہے، ایک پریشانی کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا جا تاجرو، تاجر آیا ہے، کسی خاص تاجر کی بات ہو رہی ہے، الف لام لگا ہوا ہے، سمجھ آ رہا ہے کسی خاص تاجر کی بات ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کون سے تاجر کی بات ہے۔ تو آپ نے زیدن کہہ کے وضاحت کر دی کہ میں جس تاجر کی بات کر رہا ہوں وہ زید ہے۔ تو اس کو آپ مبدل منہ بدل کہتے ہیں جنرلی۔ مبین عطف بیان عام طور پہ وہاں استعمال ہوتا ہے، اس طرح کی ترکیبوں میں جنرلی مبین بیان کی ترکیب نہیں ہوتی، بلکہ مبین بیان کی ترکیب عمومی طور پہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی مشہور شخص کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی مشہور و معروف بندے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر جب ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں تو انداز یہ رکھتے ہیں کہ پہلے اس کو ایک غیر معروف لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے ایک غیر معروف لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ غیر معروف سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی نہ جانتا ہو، بلکہ جو بعد میں آنے والا لفظ ہے اس کے مقابلے میں یہ پہلا والا لفظ جو ہے یہ غیر معروف ہو، وہ زیادہ مشہور ہو دوسرا والا لفظ، اور پہلا والا کم مشہور ہو۔ جیسے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے، جا ابو حفص عمر۔ اب یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی غیر معروف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کو کوئی نہیں جانتا، جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن جتنا معروف ان کا نام ہے، بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے، علم دین سے وابستہ اور غیر وابستہ ہر ایک ان کے نام کو جانتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ابو حفص جو ان کی کنیت ہے یہ بھی بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کم مشہور۔ تو اگر یوں عبارت لائی جائے گی تو جنرلی اس کو جو ہے وہ مبین بیان کے ساتھ ترکیب کی جاتی ہے، مبین بیان۔
اگرچہ آپ اس کی ترکیب مبدل منہ اور بدل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ تو عمومی طور پہ یہ جو عام مثالیں ہوتی ہیں ان میں مبدل منہ بدل کی ترکیب کی جاتی ہے، مبین بیان کی ترکیب عمومی طور پہ نہیں کی جاتی، لیکن کر سکتے ہیں۔ شرط یہی ہوگی کہ اس کا، جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا تاجر ہونا اتنا مشہور نہ ہو جتنا اس کا نام مشہور ہو، تو پھر یہ مبین بیان کی کیفیت میں ترکیب کی جا سکتی ہے، ورنہ پھر آپ کو یہی کہا جائے گا کہ جی مبدل منہ اور بدل والی ترکیب کر لیں۔ بعض اوقات کسی کی کا لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کا نام اتنا مشہور نہیں ہوتا، جیسے اگر ہم کہیں جا عبد الرحمانی ابو ہریرہ تھا، اب یہاں مبین بیان ہم کر سکتے ہیں اسے، یہاں پر ان کا نام جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، اس کے مقابلے میں ان کا یہ لقب زیادہ مشہور ہے۔ تو جب عبارت کے اندر لقب کو بعد میں لے کر آئے، مؤخراً لے کر آئے، تو پھر یہاں پر ہم مبین بیان کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو مبین بیان ویسے تو مبدل منہ بدل جہاں پر ترکیب ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ مبین بیان کی ترکیب بھی پاسبل ہوتی ہے، بس ہم نے دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ مبین بیان کی ترکیب ہم وہاں پر کریں گے جہاں جو دوسرا لفظ ہے جس سے وہ بندہ تعبیر کیا جا رہا ہے وہ اس پہلے لفظ سے زیادہ مشہور ہو، یعنی وہ بندہ تاجر کہنے سے اتنا نہیں سمجھ آتا ہو جتنا زید کہنے سے سمجھ آتا ہے، تو اب ہم اس کو مبین بیان کی ترکیب میں لے سکتے ہیں، ورنہ مبدل منہ بدل والی ترکیب بنا لیں۔ موانع، تنوین جنرلی ہر کلمے پر تنوین آتی ہے، زید، زیدن، یا جو ہے اور کوئی لے لیں آپ، کتابن، قلمن، تو جنرلی کلمات پر تنوین آتی ہے آخر میں، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے موانع ہوتے ہیں، کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو تنوین آنے سے منع کر دیتی، تنوین آنے سے روک دیتی ہیں، ان کا معلوم ہونا بھی ترکیب کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو پتا ہو کہ تنوین نہ آنے کی وجوہات کیا ہو سکتی، کون کون تنوین سے روکتا ہے۔ کلمے کا مضاف ہونا تنوین سے روک دیتا ہے، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ پر تو تنوین آ سکتی ہے لیکن مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، تو مضاف ہونا کسی بھی کلمے کو تنوین آنے سے روک دے گا، جیسے یہ قلم، قلم زید، اب اس پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، تو مضاف ہونا جو ہے یہ معنی تنوین ہے، تنوین سے منع کر دیتا ہے، تنوین سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح الف لام، جس کلمے پر آپ الف لام لگا دیں گے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، جیسے القلم، اب اس پہ تنوین نہیں آ سکتی، القلم ہوگا۔ اسی طرح کسی کلمے کا غیر منصرف ہونا، جو کلمہ غیر منصرف ہوگا اس پر تنوین نہیں آتی، جیسے مساجد، اس پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، جبکہ اچھا وہ میں اگلی بات کرتا ہوں۔ منادا، منادا کی بھی بعض کیفیتیں ہوتی ہیں جن میں وہ مبنی بر دمہ ہوتا ہے،
جہاں مبنی پر دمہ ہوگا وہاں پہ تنوین نہیں آئے گی. جیسے یا زیدو، یا زیدو، تنوین نہیں آئے گی. معنی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، موانے جو ہے یہ معنی کی جمع ہے. معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ. معنی کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ. ہم یہاں پہ رکاوٹوں کی بات کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے ذہن میں کہ مبنی جو ہوتا ہے، جو مبنی کلمات ہوتے ہیں ان پہ بھی تو تنوین نہیں آ رہی ہوتی. جیسے ہاذا ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آتی. ہوا ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آتی. اور مبنی کلمات ہیں ان پہ تنوین نہیں آتی. تو مبنی کلمات پر تنوین نہ آنا کسی معنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ مبنی کلمے کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس میں تنوین ہوتی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہاں پہ قلم، قلم کی جو بناوٹ تھی اس پہ تنوین تھی. معنی آیا، تنوین ختم ہو گئی. معنی آیا، تنوین ختم ہو گئی. مساجد، اس کی واحد کیا تھی؟ مسجدن. یہاں تنوین تھی، غیر منصرف ہوا، معنی آیا، تنوین ختم ہو گئی. تو موانع تنوین وہاں پر تنوین کو ختم کریں گے جن کلمات میں تنوین آتی ہے، ان میں رکاوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہونے والی تھی، رکاوٹ نے آ کے اس چیز کو نہیں ہونے دیا، اس کام کو نہیں ہونے دیا، اس کام کو روک دیا، اس چیز کو روک دیا. تو ہم رکاوٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں تنوین آ ہی نہیں سکتی تھی، پاسبل ہی نہیں تھی، اس کی بناوٹ میں ہی تنوین شامل نہیں ہے. تو وہاں تنوین کے نہ ہونے کے لیے کسی معنی کی بھی حاجت نہیں ہے. جن پہ تنوین آتی ہے وہاں اگر تنوین نہیں آئے گی تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ تنوین کیوں نہیں آ رہی، یہاں کون سا معنی ہے جو تنوین کو نہیں آنے دے رہا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موانع کا تعلق جو ہے ان کلمات سے ہے جن پر جنرلی تنوین آتی ہے. اگر ہم کبھی تنوین نہ لگائیں، اگر کبھی ہم تنوین کا تلفظ نہ کر رہے ہوں تو ہمارے پاس وہاں جواب ہونا چاہیے کہ یہاں تنوین نہ آنے کی کون سی وجہ ہے. اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو پھر ہمارا تنوین نہ لانا بلا وجہ ہے، ہمیں تنوین لانی چاہیے. تنوین نہ لانا ہمارا غلطی ہوگا. تو اس بات کو ذہن میں لازمی رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.